بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج ہے 4 فروری بروز جمعہ، اور اب آج کے ویلاگ کے سٹارٹ کرنے سے پیشتر حسب دستور آپ سے مدد درخواست تو یہی ہے کہ آپ نے ابھی تک ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کے کنٹینٹ کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ، اور آج کا ویلاگ کا بیسیکلی عنوان ہے جو پاکستان میں حالیہ دہشت گردی، خاص طور پہ بلوچستان میں، اس کے حوالے سے آج کا میں آپ سے کچھ چیزوں پہ کچھ انسائٹ دوں گا۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان دہشت گردی کی شدید ترین زد میں ہے، اور اس وقت اس کا جو زیادہ تر فوکس ہے وہ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، کیونکہ عام طور پہ بلوچستان میں ایف سی کار فرما ہے۔ تو پچھلے دنوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں آرمی کی بھی بہرحال ڈپلائمنٹ ہیں، تو پچھلے چند دنوں سے مطلب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے اوپر جو، یا یوں کہیں کہ جو ہماری سیکورٹی ایجنسیاں ہیں، ان کے اوپر کچھ حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں حالیہ دنوں میں بہرحال شدت زیادہ طور پہ نظر آ رہی ہے، اور اس کی میں کوئی نوعیت بھی بدلی ہے۔ جو پہلے کی نسبت جو اٹیکس ہوتے تھے اس میں اور ان اٹیک میں بھی نئی جہت آئی ہے، کیونکہ عام طور پہ پہلے بارودی سرنگوں کا استعمال ہوتا تھا، اور عام طور پہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے اہلکار جب ٹریول کر رہے ہوتے تھے ان کی گاڑیاں مطلب اس کا ٹارگٹ ہوتی تھیں، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بھی انسانی جانوں کا بارا ضیاع ہوتا تھا، اور جو ہے جوان شہید ہوتے تھے۔ لیکن اب ان دنوں میں جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے یا تو چوکیوں کو کیا جا رہا ہے یا ان کے کیمپس کو کیا جا رہا ہے، اور اس کے کرنے میں مطلب ٹارگٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جائے۔ اچھا، اس کی ذمہ داری جو ہے مطلب وہ بلوچستان میں جو مطلب انسرجنسی کے حوالے سے جو تنظیمیں رہی ہیں ماضی میں، وہ اگرچہ غیر فعال تھیں یا کچھ ان ایکٹیو تھیں، بہرحال وہ کچھ ایکٹیو ہو گئی ہیں، کچھ تنظیموں کا ری یونیفیکیشن ہوئی ہے۔ لیکن اس حالیہ مطلب اس کو دیکھیں تو مطلب اچھا، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کن ایریاز میں ہوئیں۔ تو پچھلے چند دن پیشتر جو ہے وہ ایک ایف سی کی پوسٹ پہ کیچ میں مدہ ہوا، وہ بنیادی طور پہ ایران کی سرحد کے قریب کا علاقہ ہے۔ پھر 2 فروری اس کی مطلب جو 1 اور 2 فروری کی درمیانی رات تھی، اس رات میں جو ہے 2 جگہوں پہ مطلب اٹیک ہوئے سائملٹینیسلی۔ مطلب ایک ہوا نوشکی میں، یہ کمپیریٹیولی کوئٹہ سے قریب ہے، اور وہ جو شاہراہ N40 ہے، یعنی جو کوئٹہ سے تفتان جاتی ہے، یہ اس پر واقع ہے۔ دوسرا جو ہے اٹیک وہ پنجگور میں ہوا، اور کوئٹہ سے بہرحال وہ کافی دور ہے، کوئی 500-600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اس کا ہدف جو تھا وہ تھا N85 وہ شاہراہ ہے جو تربت سے کوئٹہ کی طرف آ رہی ہے، سی پیک کا مین روٹ ہے۔ تو سی پیک ظاہر ہے کیونکہ وہ ایک چائنا اکنامک پاکستان جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، اور یہ مطلب گوادر کی کنیکٹیوٹی کا مطلب جو خاص طور پہ N85 کی میں نے آپ سے بات کی، بڑا اہم روٹ ہے۔ گوادر کی کنیکٹیوٹی کے مطلب پاسبلی 2 روٹس ہیں بلوچستان کے اندر۔ تو ایک روٹ جو ہے وہ M8 ہے، یعنی موٹر وے ہے، جو رتو ڈیرو سے گوادر تک کے لیے مطلب ڈیزائن کی گئی تھی۔ یہ بہت پرانا پروجیکٹ ہے، اور اس پہ مثلا گوادر رتو ڈیرو سے جو ہے خزدار تک، اور سے گوادر سے تربت کے درمیان، یعنی یہ 2 پیچ جو تھے یہ آپریشنل تھے۔ اس میں یعنی 4 لین کی اگر یہ موٹر وے تھی تو اس میں 2 لین کم از کم آپریشنل تھیں۔ تو بیچ میں کچھ 400 کلومیٹر کی خزدار سے لے کے تربت تک کے درمیان موٹر وے نہ بن سکی۔ وجہ سمپلی یہ تھی کہ ان علاقوں میں جب وہ کام شروع ہوا تو پھر ان کمپنیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ پہلے یہ پروجیکٹ چائنا کے پاس تھا، پھر یہ پاکستانی FWO کے پاس آیا۔ ان دونوں صورتوں میں بہرحال اب بھی اس بارہ صورتحال یہ کہ یہ کمپلیٹ ابھی نہیں ہوا، اس میں کچھ پیچ جو ہیں وہ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں۔
تو ہمارا جو فوکس تھا، یا آپ یوں کہیں کہ موجودہ رجیم کا فوکس تھا، یا جو اس سے پیشتر رجیم تھا، ان کا فوکس یہ تھا کہ جی سی پیک کی کنیکٹیوٹی کے لیے جو روٹ تھا وہ کوئٹہ سے جو ہے گوادر تک کے لیے جو ہے وہ N85، مطلب یہ آلریڈی ایک سڑک تھی لیکن چھوٹی لیول کی سڑک تھی، اس کو مطلب توسیع دی جا رہی ہے، اس کو دو طرفہ ٹریفک کے لیے 2 لین بنایا جا رہا ہے. تو یہ مطلب یہ بھی بڑا ایک اہم منصوبہ ہے، اور سی پیک کے حوالے سے مطلب اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. مطلب یہ جو ہے سوراب سے جو ہے کلار ڈسٹرکٹ سے ہوتی ہوئی ہوشاب سے پنجگور اور ناگ بسیمہ سے مطلب ہوتی ہوئی یہ ہے، یہ جو ہے موٹر وے جو M8 ہے، یہ اس کو تربت کے مقام پر کنیکٹ کرے گی. تو یہ وہ منصوبہ ہے. اب پنجگور اور نوشکی پہ اس اگر حملے کو دیکھیں، اس حملے کی ٹائمنگ کو دیکھیں، تو چیزیں بہت سی سمجھ میں آتی ہیں. بھائی دیکھیں اس کو کوئی کلیم کری ہے جی بلوچستان کی کوئی موومنٹ کے لیے کوئی لڑنے والی کوئی مطلب کوئی بھی تنظیم ہے، مطلب بلوچ لبریشن آرمی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی ہے. بات چھوڑیں، یہ اس سے چھوڑیں کہ بلوچ لبریشن آرمی ہے نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کنیکٹیوٹی ہے سی پیک کی، یہ گوادر سے کوئٹہ، کوئٹہ سے پھر آگے جو یوب سے ڈی اے خان تک موٹر وے بن چکی ہے، یوب سے تک بھی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. اس طرح یوب سے جو ہے کوئٹہ تک کا سیکشن بھی وہ اس وقت زیر تعمیر ہے. تو یہ اس روٹ کے اوپر اس اٹیک کا کرنا بڑا واضح پیغام ہے، اور یہ پیغام جو ہے وہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، پاکستان کی حکومتوں کو بھی ہے، اور چائنا کو بھی ہے. کیونکہ بلوچستان کے اندر ایک زمانہ تھا کہ ہم کہتے تھے کہ جی یہاں جو مسائل ہیں وہاں مقامی جو ہے محرومی یا اس طرح کی وجوہات سے ہیں. لیکن بنیادی وجہ شاید آج بھی وہی ہے. سی پیک کے ان روٹس کی وجہ سے پاسبلٹی یہ ہے کہ ان علاقوں میں جب کنیکٹیوٹی ہوگی، جب ان علاقوں میں ٹرانسپورٹ کا گزر ہوگا، تو الٹیمیٹلی وہاں روزگار کے وسائل نکلیں گے، روزگار کے ذریعے نکلیں گے، اور وہاں عوام کے لیے روزگار پیدا ہوگا، اور اس سے یہ عوامی حد تک جو محرومی ہے یہ کافی حد تک دور ہو جائے گی. لیکن یہ تو تب ہوگی جب یہ روٹ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس پہ کنیکٹیوٹی اور یہ سارے کاروانس چلیں گے. گوادر پورٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ آپریشنل نہیں ہے، اگرچہ گوادر پہ اس کو انٹرنیشنل پورٹ کے لیے باتیں ہو رہی ہیں، گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لیکن بیچ کی کنیکٹیوٹی جو چائنا سے، اگر ہم کہیں کہ چائنا اس کو کوریڈور کے طور پہ لے گا کہ چائنا سے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہیں وہ اس پورٹ کے ذریعے ہوں گی، تو وہ تو تب تک نہیں ہوگی جب تک یہ روٹ فال نہیں ہوگا. اچھا، یہ روٹ جو ہے یہ بہت ڈیلے ہے. مطلب آپ کی دیکھیں کہ پورٹ مکمل ہے، پورٹ تو بہت عرصے کی مکمل ہے. پورٹ تو فرض کریں گے جی آپ کی 2000 یعنی مشرف کے دور میں کوئی 2004-05 کی شاید 2006 میں شاید اس قابل تھی کہ وہاں ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا. مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ مسائل حل نہ ہو سکے، اگرچہ انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے بڑا ڈیفرنٹ اینگل استعمال کیا. پھر اس کے بعد کے جو رجیم میں جس میں جنرل جو ہیں کیانی تھے اور جنرل راحیل شریف تھے، انہوں نے بہرحال کافی اس موضوع پہ کام کیا، اور بلوچستان میں جو تھے انسرجنٹ تھے انہوں نے ریاست سے مطلب کولیبریٹ کیا، انہوں نے ہتھیار پھینکے اور علاقوں میں امن آیا اور کچھ سڑکوں پہ کام ہوا. لیکن سٹل ابھی بھی بہرحال اس علاقے میں بہت کچھ ہونا باقی ہے. پھر دوسری جو ہے جو میرے حساب سے جو نظر انداز کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا، جب سی پیک کے حوالے سے فنڈز دستیاب تھے اور سی پیک کے حوالے سے دھڑا دھڑ پروجیکٹس مل رہے تھے. تو میاں صاحب نے ان فنڈز کو پنجاب اور سندھ کے اندر موٹر ویز بنانے پہ صرف کیا، بنسبت یہ کہ وہ سی پیک کے جو ہے مغربی روٹ کی طرف کام کرتے. نتیجہ یہ نکلا کہ سی پیک کے مغربی روٹ کے لیے جو وسائل تھے، جو بیرونی قرضہ تھا، وہ استعمال نہ ہو سکا، اور اس کو پی ایس ڈی پی پر ریلائی کرنا پڑا. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ایس ڈی پی پہ جو چیز آ جائے اس کا تو آدھا مستقبل ویسے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے جو مالی حالات کے ہیں اس میں ہوتا یہی ہے کہ عام طور پر پی ایس ڈی پی پہ پھر کٹ لگتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ کٹ لگے، اور ان منصوبوں کو جو کہ شاید پہلے مکمل ہو جاتے ابھی تک تکمیل کے مراحل میں ہیں. اب جب کہ یہ منصوبے کافی حد تک اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کی تکمیل قریب ہے، تو یہاں اچانک ان دہشت گردی کا بھڑکنا یہ بڑا واضح پیغام ہے. کیونکہ بلوچستان میں اب جو
ایلیمنٹ مقامی نہیں ہے، یہ پہلے بھی مقامی نہیں تھا، اس کو باہر کی سپورٹ تھی، لیکن اب یہ سپورٹ یہ جو ہے، یہ جو پروکسی ہے، یہ امریکہ کی لڑی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ سی پیک کا بہت بڑا ناقد ہے اور سی پیک کے حوالے سے وہ اس کی مخالفت بھی کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت اگرچہ یہاں ایک جنرل تاثر پاکستانی حکومت کے لیول پر اور ایک عوام کے لیول پر ایک جنرل تاثر یہ ہے کہ سی پیک سے پاکستان کے دن پھر جائیں گے، اللہ کرے پھر جائیں، لیکن یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی کہی جا رہی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ جذباتیت میں بڑی باتیں کرتے ہیں۔ بات یہاں ہوتی ہے کہ ایک منصوبے کی بات ہوتی ہے، ابھی فیتہ ہی نہیں کاٹا جاتا اور لوگ لڈیاں ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان نے جی اربوں روپے کے بینیفٹ حاصل کر لیے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو ابھی وقت کے ساتھ ثابت ہوں گی کہ آیا واقعتاً سی پیک کی اس کوریڈور سے آپ کو حقیقی طور پہ کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پتہ لگے کہ آپ سڑکیں بھی آپ کی، قرضے بھی آپ کے، سود بھی آپ نے دینا ہے، اور استعمال چین کر گیا اور وہ بینیفٹ لے گیا۔ لیکن یہ بھی تب ہوگا جب ابھی اس کے مرحلے میں بہت سارے جو ایشوز ہیں، جو بہت سارے چیلنجز ہیں، وہ نبر آزما ہو جائیں، کیونکہ یہاں دیکھیں قربانی کون دے رہا ہے؟ پاکستانی عوام، پاکستانی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور خطے کے رہنے والے لوگ، بلکہ ان میں خطے میں رہنے والے لوگوں کی قربانیاں اس سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں۔ اگر وہ ڈائریکٹ دہشت گردی کا اگر وہ ٹارگٹ نہیں ہے، تو بہرحال اس کی وجہ سے جو دہشت گردی کی وجہ سے جو ماحول پیدا ہوتا ہے اور جو اس کی وجہ سے جو ان کے لیے پرابلم آتے ہیں، ظاہر ہے ان کی محرومیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ نتیجتاً یہاں مطلب کیونکہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں وہ مقامی ہیں، تو جب مقامی لوگ ہیں تو ان کے خلاف جب ریاست پھر اپنا عمل دخل کرتی ہے تو اس میں بھی ان لوگوں کی محرومیوں میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر زد میں آتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی فیملیاں اور ان کے مطلب رشتہ دار اور سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ سفرنگ ہے جو ابھی تک سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ اب جب کہ یہ پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے چین جانا تھا، چین میں ونٹر اولمپکس ہو رہی تھیں اور سی پیک کے حوالے سے وہاں چائنا کے ساتھ کچھ معاہدوں کے حوالے سے یا کچھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس موقع پہ یہ دہشت گردی کے جو ہے ایکشن یہ بڑے سمبولک ہیں اور ان کی بڑے دورس جو پیغامات ہیں، اور یہ پیغام بیجنگ میں بیٹھے والے لوگوں کے لیے بھی ہیں، اسلام آباد کے لیے بھی ہیں، کوئٹہ کے لیے بھی ہیں، اور ایون مقامی ان پاکستانیوں کے لیے بھی ہیں جو اس سارے منصوبوں سے اپنی جو ہیں توقعات وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، چائنا اور جو ہے ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہماری عوام ان چیلنجز کو کیسے نبر آزما ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہرحال اب نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ سی پیک کی سکسس کے پیچھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، جن میں ہم اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے حق میں بہتری اور خیر کا وسیلہ پیدا کرے۔ ناظرین یہ تھا وی لاگ آج کا، خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔